اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 75 سے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، بیان کی ہے اللہ نے مثال اس بندے کی جو غلام ہے، لا یقدر علی شیء، نہیں قدرت رکھتا کسی بھی چیز پر، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور اس کی جسے رزق دیا ہم نے اپنی طرف سے رزق اچھا، فہو ینفق منہ، پس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے، سرا و جہرا، چھپے چھپے اور ظاہراً، حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سرًا کا معنی چھپے چھپے اور جہراً ظاہراً سب کے سامنے، اسی سے ہم لفظ بولتے ہیں سری نماز اور جہری نماز۔ سری نماز کون سی ہوتی ہے؟ جس میں تلاوت آہستہ ہوتی ہے، ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی ہو گئی، اور جہری نماز جس میں تلاوت اونچی آواز سے ہوتی ہے، باقی نمازیں ہو گئیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی توحید کو ایک اور انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ دو بندے ہیں، ایک غلام ہے دوسرے کا، اور کسی چیز پر بھی اسے قدرت نہیں ہے، یعنی بالکل بے اختیار ہے، وہ اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، اس کا آقا، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ اور دوسری طرف ایک شخص آزاد ہے جو کسی کا غلام نہیں، اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے رزق بھی خوب دیا ہے۔ اب وہ چونکہ با اختیار ہے، کسی کا غلام نوکر نہیں ہے، اب وہ اللہ کے اس دیے ہوئے رزق میں سے جیسے چاہے خرچ کرتا ہے، کبھی ظاہراً کبھی چھپے، جیسے موقع بنتا ہے۔ اب دیکھیں ان دو میں کتنا فرق ہے۔ جو غلام ہوتا ہے وہ چاہے کماتا بھی ہو اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ قانون تھا کہ جو غلام ہوتا تھا اس کا مال اس کے مالک کا ہے، جیسے وہ غلام اپنے مالک کا غلام ہے، وہ زر خرید ہے یا وہ جنگ میں حصے میں آیا ہے، کسی کا غلام بن گیا، اب وہ اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا، وہ اسی کا پابند ہے۔ مالک چاہے تو اس غلام کو بیچ سکتا ہے، اور جیسے یہ غلام اپنے مالک کا مملوک ہے، غلام ہے، ویسے اس غلام کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ بھی سارا مالک کا ہے۔ اب اگر یہ روزانہ کماتا ہے وہ بھی مالک کا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ بندہ جو بالکل بے اختیار ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، لا یقدر علی شیء، کسی بھی چیز پر یہ قادر نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ جو آزاد ہے، جسے خوب روزی ملی ہے، اس میں سے جو چاہے خرچ کرتا ہے اپنی مرضی سے، بالکل با اختیار ہے وہ۔ حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ جواب نفی میں ہوگا نا، کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عین اسی طرح ایک طرف مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو بالکل بے اختیار ہیں، جو کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ پیچھے آیا تھا کہ آسمان و زمین کے ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ مالا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا، کہ وہ آسمان و زمین میں سے ایک معمولی سی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ مالک بن جائیں۔ ایک طرف تو یہ بت ہیں، یہ مورتیاں ہیں پتھر کی، یہ قبر کی ڈھیریاں ہیں،
جو بالکل بے اختیار ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز کے مالک نہیں، اور دوسری طرف خالق کائنات ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہتیں اسی کی ہیں، سب کا مالک وہی ہے، اور وہ جو چاہے خرچ کرتا ہے، جتنا چاہے خرچ کرتا ہے، اور اس کے خزانے اتنا وسیع ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں بھی برابر نہیں ہیں۔ پھر جیسے ایک طرف مالک اور اس کا غلام، حالانکہ وہ دونوں انسان ہونے میں برابر ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں مخلوق ہیں، اور بھی کتنا چیزوں میں وہ مشترک ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ وہ مالک ہے اور وہ غلام ہے، اگر تم کہتے ہو وہ برابر نہیں، تو پھر ادھر خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو گئے؟ کیسی بات کرتے ہو تم؟ الحمدللہ، اللہ کے لیے حمد ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کیوں یہاں حمد کی گئی ہے؟ بات سمجھ آ گئی، بات جو ہے حجت قائم ہو گئی، بات واضح ہو گئی سب کے لیے۔ چاہے کوئی نہیں مانتے، ان کا جواب بھی یہی ہوگا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ غلام اور مالک، بے اختیار اور با اختیار، یہ دونوں برابر ہیں؟ سب کہیں گے نہیں۔ تو جب یہ دونوں انسان ہونے کے باوجود، مخلوق ہونے کے باوجود، صرف دنیاوی تفاوت کی وجہ سے برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر ایک طرف خالق ہے اور دوسری طرف مخلوق ہے، یہ کیسے برابر ہیں؟ یہ بھی ظاہر ہے برابر نہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے لیے حمد ہے۔ اب دیکھیں نا ذرا فرق، خرچ کرنے کا فرق دیکھ لیں، صرف خالق اور مخلوق کا۔ دیکھیں ایک طرف مخلوق ہے، اس کے پاس جتنا ہی کیوں نہ ہو، مثلاً ایک کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں، اگر وہ ایک ہی دم میں سارے خرچ کر دے تو پھر کیا کرے گا؟ اس کے بعد پھر وہ خالی ہاتھ ہے، ختم ہے، اب آگے وہ چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن دوسری طرف خالق ہے، سحاء اللیل والنہار، حدیث میں آتا ہے کہ وہ رات دن پلٹ رہا ہے، وہ انڈیل رہا ہے، رات دن دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اس کے خزانے تو اتنا وسیع ہیں کہ کئی بار میں حدیث سنا چکا ہوں کہ اگر تمام جنات اور تمام انسان اول آخر وہ ایک میدان میں جمع ہو کے اپنی اپنی خواہش مطابق مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ ہر کسی کو اس کی تمنا دے دے، اس کی مانگ دے دے، تو تب بھی اس کے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر میں ایک سوئی ڈبو کے نکال لو۔ وہ تو اتنا وسیع ہے، اور دوسری طرف انسان ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ خرچ کر دیں ایک بار تو پھر خالی ہاتھ ہو جائیں گے، اور وہ رات دن خرچ کر رہا ہے، اس میں کمی نہیں آتی۔ تو پھر یہ دونوں کیسے برابر ہیں؟ کیسے تمہارے فیصلے ہیں؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے بیل میں، وہ ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان باتوں کا علم ہی نہیں رکھتے۔ اچھا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی توحید کی ایک اور مثال دیتے ہیں۔ دیکھیں مثال سے بات جلدی سمجھ آتی ہے، ایک عام سا آدمی، سادہ ان پڑھ، ایک دیہاتی بدو، وہ بھی اگر ان مثالوں پہ غور کرے وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ ایک اور مثال دی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کی ہے اللہ نے مثال دو مردوں کی، أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، ان دو میں سے ایک گنگا ہے، یعنی بول نہیں سکتا، لا يقدر على شيء، نہیں قدرت رکھتا وہ کسی بھی چیز پر، یعنی کسی بھی کلام پہ اسے قدرت نہیں ہے، وہ بالکل بول نہیں سکتا۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جہاں بھی بھیجے وہ اسے نہیں لاتا وہ کوئی خیر۔ ایک طرف تو یہ شخص ہے، دوسری طرف هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، کیا برابر ہے یہ اور وہ جو حکم دیتا ہے انصاف کا؟
وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف گونگا ہے، بول نہیں سکتا، گونگا بہرا ہے، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، اس کا مالک اسے جہاں بھیجے تو کوئی خیر نہیں لاتا، ناکام ہو کے لوٹتا ہے، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے، تو الٹا وہ مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، الٹا وبال بنا ہوا ہے اس کے لیے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری طرف ایک شخص ایسا ہے جو صحیح راستے پہ ہے، خیر پہ، درست راستے پہ، اور وہ یأمر بالعدل، وہ خوب بول بھی سکتا ہے، اچھی انصاف کی باتیں کرتا ہے، درست باتیں کرتا ہے، لوگوں کو صحیح لائن دیتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سب کا جواب نفی میں ہوگا، یہ دونوں کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب یہی مثال ہے کس کی؟ اللہ کی اور معبودان باطلہ کی، اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں، ان کی مثال بھی پھر ایسے ہی ہے۔ اللہ صحیح راستے پہ ہے۔ ایک اور جگہ ہے ان ربی علی صراط مستقیم، یہاں ہے وہو علی صراط مستقیم۔ ایک جگہ کیا ہے؟ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب درست راستے پہ ہے، یعنی جو راستہ وہ دیتا ہے وہ درست ہے، اور وہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ دوسری طرف جو معبودان باطل ہیں ان کے، وہ کچھ بول بھی نہیں سکتے، ان سے کوئی بات پوچھیں، جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور لوگ اپنے میلے سے واپس آئے، دیکھا کہ بت سارے پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا بھی آپس میں یہ کس کا کام ہے؟ پھر کہا یہ ابراہیم کا کام لگتا ہے، کیونکہ وہی ان کو برا بھلا کہتا تھا۔ تو بلا لیے گئے، ہاں بھی آپ کا کام ہے۔ کہنے لگے کہ یہ بڑا کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا کہ لا ینطقون، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو پھر انہیں بات سمجھ آئی، قرآن میں آتا ہے کہ وہ تھوڑا پیچھے ہٹے، یعنی ذہنی طور پہ یہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، کوئی ان کو نقصان پہنچائے بتا نہیں سکتے کہ کس نے نقصان کیا ہے، تو ہمیں کیا دیں گے؟ تو ایک تو یہ بت جو ہے یہ تو گونگے ہیں، یہ تو کچھ بول بھی نہیں سکتے، اور یہ کوئی خیر نہیں لاتے۔ پیچھے آیا کہ آسمان و زمین میں سے تمہیں کوئی رزق نہیں دے سکتے، اور کسی چیز کو انہوں نے پیدا نہیں کیا، آسمان سے رزق نہیں دے سکتے، بارش کا ایک قطرہ نہیں اتار سکتے، زمین سے ایک پودا نہیں اگا سکتے، اور الٹا یہ بوجھ ہیں، الٹا یہ بوجھ ہیں۔ کیسے بوجھ ہیں؟ الٹا ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ وہ کہا تھا نا انہوں نے کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلاؤ اس ابراہیم کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ کیسا فلسفہ ہے؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا مدد کرواتا ہے یا کرتا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو مدد کرے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو، جلاؤ اس کو۔ تو یہ تو الٹا بوجھ ہے، الٹا ان کی مدد کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے یہ مقبرے بنانے پڑتے ہیں، ان کو رنگ کرنے پڑتے ہیں، اور ان کو ٹائلیں لگانے پڑتی ہیں، اور بجلی کے کمکمے لگانے پڑتے ہیں، اور پھر وہاں گارڈ کھڑے کرنے پڑتے ہیں کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ تو الٹا بوجھ بنے ہوئے ہیں، یہ تو الٹا خرچ مانگ رہے ہیں، الٹا ان پہ لاکھوں خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ پھر کیسے معبود بن گئے؟ یہ پھر تمہاری حفاظت کرنے والے کیسے بن گئے؟ تم ان کی حفاظت کے لیے وہاں گارڈ کھڑے کرتے ہو، گن مین کھڑے کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو بھی ان کے نام کی وہ کھیر نہ تھی تو وہ ہماری بھینس کا نقصان ہو جائے گا، اور بھینس مر جائے گی، اور فلاں نقصان ہو جائے گا۔ یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے۔ وہ تو الٹا بوجھ ہے، الٹا وہ تمہارے محتاج ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو مر جاتا ہے
جو بھی ہو، تو وہ زندہ لوگوں کا یوں محتاج ہوتا ہے ان کی دعاؤں کا، جیسے ایک شخص ڈوب رہا ہو اور وہ ہاتھ باہر نکالے اور کہے مجھے پکڑو، مجھے بچاؤ، وہ تو اتنا تمہارے الٹا ضرورت مند ہے۔ تو پھر کیسی تم باتیں کرتے ہو؟ تم نے پھر ان کو اللہ کے شریک کیسے بنا لیا؟ پھر اللہ کو چھوڑ کے ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو دیکھیں اللہ نے ایک سادہ سی مثال سے کیسے توحید نکھار کے سامنے رکھ دی ہے۔ پھر ترجمہ دیکھیں اس آیت کا، بیان کی ہے اللہ نے مثال دو مردوں کی، ان میں سے ایک گنگا ہے جو نہیں قدرت رکھتا کسی بھی چیز پر، یعنی بول نہیں سکتا، اور وہ الٹا بوجھ ہے اپنے مالک پر، جہاں بھی بھیجے وہ اسے نہیں لاتا کوئی خیر۔ کیا برابر ہو سکتا ہے یہ اور وہ جو حکم دیتا ہے انصاف کا اور وہ صحیح راستے پہ ہے؟ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ آسمان و زمین کی چھپی چیزیں صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا مگر مثل جھپکنے آنکھ کے، بلکہ وہ زیادہ قریب ہے سے۔ قیامت کا معاملہ یعنی قیامت کیسے برپا ہو جائے گی؟ جیسے ایک آنکھ جھپکائے نا، کتنا دیر لگتی ہے؟ اتنا دیر میں قیامت قائم ہو جائے گی، اور یہ بھی، یہ آنکھ جھپکانا بھی ایک دیر لگتی ہے۔ او ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور یہ اتنا جلدی اتنا بڑا ایک انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ اتنا بڑی تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ نظام سارا کیسے درہم برہم ہو سکتا ہے ایک آن کی آن میں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا جو ہے وہ قادر ہے، اس کے پاس طاقت ہے اتنا، اس کے پاس وسیع طاقت ہے، وسیع قدرت ہے کہ وہ یہ پورا نظام ایک آن میں، ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار میں اور اس سے بھی زیادہ جلدی یہ پورے نظام کو وہ تباہ کر دے گا، لپیٹ کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔